بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ذرا چونکا، شیر محمد بطور خاص مجھے یہ نصیحت کیوں کر رہا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس گن کا لائسنس نہیں ہے، یہاں موجود بہت کم اسلحہ لائسنس ہے، لیکن تم سے کوئی لائسنس کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں۔ ہمارے علاقے میں پولیس کا عمل دخل بہت کم ہے، یہاں کے زیادہ تر جھگڑے ہم خود ہی طے کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی خاص معاملے کی تفتیش یا کسی کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس ادھر آ نکلتی ہے۔ کبھی ناگوار حالات میں بھی ان کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن جب تک رئیسانی کا حکم نہ ہو ان سے پنگا نہیں لینا۔ میں نے گن چارپائی کے سہارے کھڑی کرتے ہوئے کہا، یہ احکامات واقعی رئیسانی کے ہیں یا تمہارے اپنے؟ بات رئیسانی کے دل کی ہے، صرف الفاظ میرے ہیں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے الفاظ سے ہی کافی فرق پڑ گیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں شکل سے وارداتیہ نظر آتا ہوں جو ان ہدایت کی ضرورت پیش آئی؟ شکل کا کیا ہے بھائی؟ وہ بے رخی سے بولا، شکل سے تو تم فلمی ہیرو لگتے ہو، مگر اعمال شکل پر نہیں لکھے ہوتے۔ اور پھر رئیسانی جی کا کیا ہے؟ وہ بہت بڑی عورت ہیں، مگر بہت ہی بولی بالی اور سادہ دل ہیں۔ کوئی ان سے ذرا میٹھی میٹھی باتیں کر لے، اس کے لیے مہربانیوں کے دریا بہا دیتی ہیں۔ اچھی باتیں ان کی کمزوری ہے، 1 منٹ میں متاثر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میں نے دلچسپی سے کہا، کیا اس سے پہلے بھی وہ لوگوں سے متاثر ہوتی رہی ہیں؟ بے شک، لیکن اس طرح اور اتنی جلدی نہیں جتنی جلدی تم پر مہربان ہوئی ہیں، لیکن اس سے تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو جانا۔ رئیسانی جی اپنی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکلوا کر پیروں تلے مسل سکتی ہیں۔ اگر وہ اس کام میں چوک جائیں یا رحم کھا جائیں تو ہم خود ہی یہ خدمت انجام دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لا حول ولا، میں نے بدمزگی سے کہا، کیا کوئی اتنا بے وقوف اور احسان فراموش بھی ہو سکتا ہے کہ رئیسانی کی طرف میلی نظر سے دیکھے؟ ابھی تک ایسا ہوا تو نہیں، لیکن وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہم ہر طرح کے وقت کے لیے تیار رہتے ہیں، اس نے شاطرانہ لہجے میں کہا۔ پھر اپنی مونچھ مروڑتے ہوئے بولا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، آؤ آج کام شروع کریں، شاید ہمیں بھی تم سے کوئی نئی چیز سیکھنے کا موقع ملے۔ یقیناً، میں نے ذرا بھی انکساری ظاہر کیے بغیر کہا، اگر انسان میں سیکھنے کی صلاحیت ہو تو وہ ہر شخص سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ہم فارم پر آ گئے، وہاں گھوڑوں کو سدھانے کا ضروری سامان موجود تھا۔ شیر محمد نے بتایا کہ کون کون سے گھوڑے سرکش تھے اور سدھے ہوئے نہیں تھے۔ ہم نے ان میں سے 2 گھوڑے منتخب کیے اور باہر اسی میدان میں آ گئے جہاں میں نے 3 دن پہلے شیر محمد، زرتاج اور دوسرے لوگوں کو دیکھا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم حویلی کے قریب سے بھی گزرے۔ حویلی کی در و دیوار سکوت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بہت دور کھیتوں میں مرد اور عورتیں کام کرتی نظر آ رہی تھیں۔ آج رئیسانی جی نظر نہیں آ رہی ہیں، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ رئیسانی جی تو اکثر ہی نظر نہیں آتی، شیر محمد بولا، وہ تو تمہاری خوش قسمتی تھی کہ اس روز وہ تمہیں نظر آ گئیں۔ ان کا باہر چہل قدمی کا موڈ تھا، ورنہ وہ تو چہل قدمی بھی حویلی کے اندر ہی کر لیتی ہیں۔ ان کا تو یہ عالم ہے کہ سامنے زمینیں ہیں مگر وہ معائنے پر نہیں نکلتی، کبھی کبھار یوں ہی سیر کرنے کے انداز میں ادھر نکل آتی ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کی سستی اور غفلت پر انہیں سزا دینا تو درکنار ڈانٹ ڈپٹ تک نہیں کرتی، یوں پیار سے سمجھاتی ہیں جیسے سب ان کے عزیز رشتہ دار ہیں۔ پھر وہ گاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ذرا دیکھو، گاؤں چند قدم کے فاصلے پر ہے، مگر وہ کبھی کبھار ہی ادھر جاتی ہیں۔ عجیب درویشی قسم کی بی بی ہیں، وہ اپنے والد کے بالکل برعکس ہیں۔ وہ بڑے جاہ و جلال والے آدمی تھے، بہت ڈرتے تھے لوگ ان سے، لیکن جب سے ان کا انتقال ہوا ہے اور رئیسانی جی نے ولایت سے آ کر زمینوں کا انتظام سنبھالا ہے، تب سے لوگ اپنے آپ کو بہت بے فکر محسوس کرنے لگے ہیں۔ شیر محمد باتیں کرتے کرتے یک لخت خاموش ہو گیا، جیسے اس کے ارادے کے بغیر گفتگو غلط نہج پر چلی گئی ہو، اور اس قسم
قسم کی باتیں کرنا اس کے خیال میں مصلحت کے خلاف ہو۔ مجھے یاد آیا زرتاج نے مجھے خود اپنے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک حاکمیت پسند لڑکی تھی، لیکن شیر محمد جو نقشہ کھینچ رہا تھا وہ کسی حاکمیت پسند انسان کی فطرت کا نقشہ نہیں تھا۔ حاکمیت پسند لوگوں کو تو اپنا حکم ماننے والوں کے ہجوم میں جانے اور اپنی حاکمیت کا اظہار کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ ان کے انداز گفتگو میں ایک خاص نخوت ہوتی ہے۔ شیر محمد جن خصوصیات کا ذکر کر رہا تھا وہ تو گوشہ نشین اور درویش صفت لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ زرتاج اپنی حویلی میں محدود رہتے ہوئے بس اس احساس سے ہی لطف اندوز ہوتی ہو کہ اسے اتنے لوگوں پر حاکمیت کا حق حاصل تھا، لیکن وہ اس حق کو خواہ مخواہ استعمال کرتے پھرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتی ہو۔ بہرحال میں نے شیر محمد کو زرتاج کے بارے میں خریدنے کی کوشش نہیں کی، ایسی عجلت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میرا فی الحال یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر کچھ دن یہاں ٹکنا میرے نصیب میں تھا تو مجھے یقین تھا کہ رفتہ رفتہ ہر بات میرے علم میں آ جائے گی۔ پہلے ہم دونوں نے مل کر ایک گھوڑے کی گردن میں اس طرح رسے کا حلقہ ڈالا کہ وہ اس کے سینے پر پھنس گیا۔ اس کے عقب میں 2 رسوں کی مدد سے میں نے تختہ باندھا اور اس پر خود کھڑا ہو گیا۔ گھوڑا بہت سرکش تھا لیکن میں نے اس سے زور آزمائی نہیں کی، بہت پیار سے اسے چمکارا اور سہلایا تھا۔ شیر محمد نے رسیوں کی مدد سے اس کی گردن قابو میں کی ہوئی تھی۔ میں نے شیر محمد کی مدد سے سست روی سے گھوڑے کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ گھوڑے نے میدان کے 2-3 چکر تو آرام سے کاٹ لیے، لیکن پھر وہ مضطرب ہونے لگا۔ طاقتور اور بغیر سدھا گھوڑا تھا، اپنی طاقت اور سرکشی دکھانے کے لیے بے چین تھا۔ شیر محمد کو بھی یقیناً اس بات کا اندازہ تھا۔ ایک موقع پر اس نے جان بوجھ کر لیکن اس طرح کے بظاہر وہ اتفاق نظر آئے رسیوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کر لی۔ گھوڑا بری طرح بڑکا اور بظاہر غیر ارادی طور پر رسیاں شیر محمد کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ گھوڑا پہلے تو پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہوا، پھر اس نے اگلی ٹانگیں زمین پر ٹکاتے ہی مجھے دلتی رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے لیے یہ تماشے غیر متوقع نہیں تھے۔ میں تختے سے چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو چکا تھا اور اس سے پہلے کہ گھوڑا بے تحاشا دوڑنا شروع کرتا میں اس کی گردن کے قریب پہنچ کر شیر محمد کی چھوڑی ہوئی رسیاں گرفت میں لے چکا تھا۔ گھوڑا کچھ دور تک مجھے اپنے ساتھ گھسٹتا لے گیا، لیکن بالآخر میں نے اس کی گردن کے گرد رسیوں کا پھندا سخت کرتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ شیر محمد نے مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس طرح اسے بیک وقت 2 فائدے ہوتے، میں زخمی یا معذور ہو کر اس کے راستے سے ہٹ سکتا تھا اور گھوڑوں کے معاملے میں اس کی چودراہٹ بلا شرکت غیر بحال ہو سکتی تھی۔ دوسرے اس لائن میں میری نالائکی ثابت ہو سکتی تھی۔ زرتاج کو یقین دلایا جا سکتا تھا کہ میرے دعوے محض لفاظی تھے، تاہم میں نے شیر محمد پر ظاہر نہیں کیا کہ میں اس کی حرکت کو محسوس کر چکا ہوں۔ میں نے بڑے اطمینان سے کہا، گھوڑا بے شک طاقتور ہے لیکن اسے افضل خان کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ انسان اور جانور دونوں ہی اکثر افضل خان کی طاقت کا اندازہ لگانے میں غلطی کھا جاتے ہیں۔ شیر محمد گمسم سا کھڑا تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، اب تمہیں رسیاں پکڑنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی اس گھوڑے سے نمٹ لوں گا، تم چاہو تو دوسرے گھوڑے کے ساتھ زور آزمائی شروع کر دو۔ میں نے دوبارہ گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلانا شروع کر دیا۔ اس کی سرکشی نہ جانے کیوں جلد ہی دب چکی تھی اور وہ ذرا دھیمے انداز میں چلنے لگا تھا۔ شیر محمد چند لمحے وہیں کھڑا عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس درخت کی طرف چل دیا جس کے ساتھ دوسرا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے کو ضروری بندشوں میں جکڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کافی دور جا کر دوسرے گھوڑے کے ساتھ کھینچا تانی میں مصروف ہو گیا۔ گھوڑا کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، لیکن شیر محمد میری نظر میں عزت رکھنے کی خاطر اپنی بساط سے بڑھ کر اس کے ساتھ زور آزمائی کر رہا تھا۔ وہ گھوڑے سدھانے والا پیشہ ور آدمی تھا اور معلوم نہیں اس کام میں کتنا وقت گزار چکا تھا، لیکن مجھے اس کے انداز و اطوار میں ذرا بھی ہنرمندی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دوپہر تک ہم گھوڑوں کے ساتھ جان مارتے رہے۔ غنیمت تھا کہ میں کسی بھی نئے یا پرمشقت کام سے بور نہیں ہوتا تھا۔ میں نے
اس کام میں بھی دلچسپی محسوس کرنا شروع کر دی۔ میں، شیر محمد اور گھوڑے یعنی چاروں ہی اس طرح پسینے میں شرابور ہو گئے کہ پسینہ ہمارے جسموں سے ٹپک کر زمین میں جذب ہونے لگا۔ اسی اثناء میں ایک شخص حویلی کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ اس وقت تک میں گھوڑے پر زین کس چکا تھا اور اسے زین کا عادی بنا رہا تھا، تاہم میں نے اس پر بیٹھنا شروع نہیں کیا تھا۔ نوبارد میرے قریب آ کر سپاٹ سے لہجے میں بولا، تمہیں رئیسانی جی حویلی میں بلایا ہے۔ میں نے ایک بار پھر پیشانی سے پسینہ پونچھا اور گھوڑے کو باندھنے کے لیے درخت کی طرف چل دیا۔ میں شیر محمد کے قریب سے گزرا تو وہ پرخیال انداز میں مونچھ کو بل دیتے ہوئے بولا، قسمت بہت مہربان معلوم ہوتی ہے تم پر۔ بعض لوگ برسوں سے رئیسانی جی کے کارندے ہیں مگر انہیں آج تک حویلی میں جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ اس کے لہجے میں طنز و معنویت یا کسی اور تیکھے تاثر کی جھلک نہیں تھی، بس ایک طرح کی رشک آمیزی سی تھی۔ حالانکہ میری اپنی معلومات کے مطابق اس کا اپنا بھی بلا روک ٹوک حویلی میں آنا جانا تھا، مگر شاید اسے یہ اعزاز میری طرح روز اول سے حاصل نہیں ہوا تھا۔ میں اس شخص کے پیچھے چل دیا۔ ناک کی سیدھ میں حویلی کا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ گیٹ کے قریب لمبی چوڑی چارپائی پر 4 ہٹے کٹے محافظ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ ان کی گنیں قریب ہی چارپائی کے سہارے زمین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے محض ایک نظر میری طرف دیکھا اور دوبارہ پتوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے اطمینان کے لیے شاید یہی کافی تھا کہ حویلی کا ایک شخص میرے ساتھ تھا۔ میں اپنے رہنما کے ساتھ بغلی گیٹ سے گزر کر اندر پہنچ گیا۔ اندر پہنچ کر وہ شخص تو بغلی گیٹ بند کر کے مجھے وہیں چھوڑ کر دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف کو چل دیا۔ سامنے ہی ایک ادھیڑ عمر سنجیدہ صورت سی خادمہ کھڑی تھی۔ وہ بڑے شائستہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ اس کشادہ روش پر مڑ گئی جو گیٹ سے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ یہاں فرش سرخ اینٹوں کا تھا، سرسبز گھاس کے بڑے بڑے کتاد پھولدار پودوں کی کیاریاں اور ان سے ہٹ کر قطار در قطار سفیدے اور سرو کے درخت نظر آ رہے تھے۔ حویلی کی 4 دیواری میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہوا۔ محض ایک دیوار کے اس پار گویا ہوا ہی مختلف تھی۔ خنکی اور خوابناک سی خوشبو سے بوجھل ہوا، باہر کی تپتی دھوپ اور گھوڑے سے زور آزمائی کی مشقت نے میرے جسم میں گویا آگ سی لگا دی تھی۔ کنپٹیاں بری طرح تپ رہی تھیں مگر اس خوبصورت راستے پر قدم رکھتے ہی گویا ہر مسامع جاں میں ٹھنڈک سی اترنے لگی اور پسینہ خشک ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس عورت کے پیچھے چلتا ہوا میں حویلی کی اصل عمارت تک پہنچا جو باغ کے عین درمیان میں بالکل زرتاج ہی کی طرح بالکل ہلکی سی نخوت سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ سامنے ماربل کی چند سیڑھیاں تھیں اور بلندی پر جالی دار دروازہ نظر آ رہا تھا۔ خادمہ میرے لیے مؤدبانہ انداز میں دروازہ کھولے کھڑی رہی۔ میں اندر قدم رکھ چکا تب اس نے دروازہ بند کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے گول کمرے میں پایا لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں روشنی بہت کم تھی۔ کھڑکیوں سے آسمان جھلمل کرتا نظر آ رہا تھا۔ سامنے کی دیوار میں محراب دار دروازے بھی نظر آ رہے تھے جو غالباً دوسرے کمروں کے ساتھ اور اس وقت بند تھے۔ اس بڑے سے گول کمرے کا واحد مصرف بس یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ خادمہ سیڑھیوں کی طرف ہی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر وہ ایک بھاری بھرکم چوبی دروازہ کھول کر جس طویل و عریض کمرے میں داخل ہوئی وہ ڈائننگ ہال معلوم ہوتا تھا۔ اس میں وکٹورین اسٹائل کی ایک بہت بڑی اور بھاری بھرکم میز موجود تھی جس کے گرد 20-22 شاید اس سے بھی زیادہ کرسیاں موجود تھیں۔ نہ جانے کب یہاں اتنے آدمیوں کے کھانا کھانے کی نوبت آتی تھی۔ اس ہال کے دوسرے سرے پر باریک پردہ اور نقلی موتیوں کی مالائیں جھول رہی تھیں۔ پردے کی تمام تر باریکی کے باوجود دوسری طرف کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خادمہ ڈائننگ ہال میں ہی رک گئی اور اس لمبے چوڑے پردے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، رئیسانی جی اس طرف ہیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر کئی دن کی بڑی ہوئی داڑھی اور بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیریں، پھر گرد میں لتھڑے ہوئے اپنے جوتوں کی طرف دیکھا۔ کسی رش کے غزالاں کے سامنے جانے کے لیے یہ کوئی معقول حلیہ نہیں تھا مگر مجبوری تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پردے کی طرف بڑھ گیا۔ پردے پر میں نے عین وسط میں ہاتھ مارا تو وہ گویا وہاں سے شک ہو گیا اور میں ایک لمحے کے لیے وہیں مبہوت سا کھڑا رہ گیا۔ دوسری طرف بھی تقریباً اتنا ہی بڑا کمرہ تھا مگر یہ کمرہ ٹیرس سے مشابہ تھا۔
اس میں سامنے کی دیوار کی جگہ بڑی بڑی محرابیں بنی ہوئی تھیں اور قدیم ہسپانوی اور مغلیہ طرز تعمیر کا امتزاج تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ان چکوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نہ صرف اس میدان کا جائزہ لیا جا سکتا تھا جہاں میں اور شیر محمد گھوڑے سدھا رہے تھے، بلکہ کھیتوں میں بھی تا حد نظر دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک محراب کے قریب وہ چک کی طرف منہ کیے کھڑی تھی، وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اسے یقیناً معلوم تھا کہ میں ٹیرس میں پہنچ چکا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ اپنی جاگیر کا جائزہ لینے کے لیے اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہیں کھڑے کھڑے گوشے گوشے کا معائنہ کر سکتی تھی، اور اگر وہ دوربین استعمال کرتی تو گاؤں پر بھی نظر رکھ سکتی تھی۔ اس حویلی کے محلے وقوع اور ساخت میں یقیناً بہت ہی باتوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ مجھے زرتاج کا حلیہ دیکھ کر بھی جھٹکا لگا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ مشرقیت کا شاہکار تھی، لیکن آج اس کی جون ہی بدلی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت چست خاکی جینز میں تھی، پیروں میں فل بوٹ تھے، زلفوں کی گٹائیں جوڑے کی شکل میں سمٹی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک رنگین پی کیپ تھی۔ ٹیرس پر شیشے کی تپائی اور 4-6 کرسیاں بھی پڑی تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی پر دور مار رائفل رکھی تھی جس پر دوربین بھی فٹ تھی۔ چکوں سے چھن چھن کر دھیمی دھیمی ہوا مجھ تک پہنچ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک سحر انگیز خوشبو بھی۔ یہ کسی کلون وغیرہ کی خوشبو نہیں تھی، یہ خالصتاً اس کے اپنے وجود کی خوشبو تھی، اور میں بدنصیب پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کا سراپا 7 پردوں میں بھی قیامت برپا کرتا ہے۔ اس وقت شکاری لباس میں تو اس کا رواں رواں شکاری تھا۔ وہ آہستگی سے مڑی، میری بصارت پر اس کا چہرہ دھیرے دھیرے گویا چاند کی طرح طلوع ہوا۔ وہ ہر رنگ ہر روپ میں حسین تھی۔ وہ ان کامیاب عورتوں میں سے تھی جن کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کا کون سا روپ زیادہ حسین ہے۔ آؤ بیٹھو، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ لہجے میں وہی جھیلوں کا سا ٹھہراؤ تھا اور حرکات و سکنات میں وہی ریشم کا سا لہراؤ۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر ایک کرسی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ خود کھڑی تھی، میرا بھی بیٹھنے کو جی نہ مانا۔ ہمارے درمیان ایک کرسی کا فاصلہ تھا، مگر اس کے وجود کے سورج کی نادیدہ شعاعیں مجھے جھلسائے دے رہی تھیں۔ میں یہاں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے چک کی طرف اشارہ کیا۔ تم واقعی بڑی جان فشانی سے کام کرنے کے عادی معلوم ہوتے ہو۔ یہ آپ کا حسن نظر ہے۔ میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان انکساری سمونے کی کوشش کی۔ میری محنت وصول ہو گئی۔ ان چند لفظوں کے سہارے میں اس سے بھی زیادہ محنت برسوں جاری رکھ سکتا ہوں۔ کسی مصنوعی سرخی سے بے نیاز اس کے یاقوتی ہونٹوں پر وہی مبہم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جسے کوئی بھی اپنی سمجھ کے مطابق معنی دے سکتا تھا، لیکن میں فی الحال اسے کوئی معنی دیے بغیر بھی اس کی خوبصورتی کو محسوس کر سکتا تھا۔ مگر میں نے تمہاری محنت کی داد دینے کے لیے تمہیں یہاں نہیں بلایا، وہ ملائمت سے بولی۔ دراصل میں نے بہتر سمجھا کہ تمہیں بھی بتاتی چلوں، میں شکار پر جا رہی ہوں، شاید 2-4 راتوں کے لیے ہم لوگ جنگل میں کیمپ لگائیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آج شام ہی لوٹ آئیں۔ یہ میرے موڈ پر منحصر ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا اپنے اس پروگرام سے مجھے مطلع کرنا کیوں ضروری تھا۔ وہ گویا میرے خیالات پڑھتے ہوئے بولی، تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی کبھی میری عدم موجودگی میں یہاں نوآوردوں سے کوئی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ بعد میں چاہے اس کی تلافی کے لیے میں کچھ بھی کرتی رہوں، لیکن وہ سانپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنے والی بات ہوتی ہے۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ دیکھو، چھوٹی موٹی بیوروکریسی ہر جگہ موجود ہوتی ہے، میرے ہاں بھی موجود ہے۔ کبھی کبھی کوئی خاص اور سر چڑھا کرندہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر جاتا ہے، خاص طور پر میری عدم موجودگی میں کسی رکاوٹ کے تحت کسی نوآورد کے خلاف کوئی چھوٹی موٹی سازش کر جاتا ہے اور بعد میں معصوم بن جاتا ہے۔ صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کچھ ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کرندوں کو اس بات سے بھی بہرحال شے ملتی ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور پرانے کرندے بہرحال میرے لیے ناگزیر ہیں۔ اس خیال کے تحت کبھی کبھی میری غیر موجودگی میں وہ کوئی بدماشی کر گزرتے ہیں، ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، لیکن میں احتیاطاً تمہیں خبردار کر رہی ہوں۔ تم اپنے اور میرے مفادات کی حفاظت کے سلسلے میں خود مختار ہو، کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے میں تمہیں ہچکچانے کی ضرورت نہیں۔
بس یہ خیال رکھنا کہ میرے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ ہو۔ وہ گول مول سے انداز میں مجھے محتاط رہنے اور گرد و پیش پر نظر رکھنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ اتنے کم وقت میں اس کا یوں مجھ پر اعتماد کرنا اور اپنے پرانے کارندوں کے مقابلے میں خود مختاری دینا میرے لیے گویا ایک اعزاز تھا۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، میں نے کہا۔ میں محتاط بھی رہوں گا اور آپ کے مفادات کا نگران بھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے سرسری لہجے میں کہا، آپ شکار کھیلنے کہاں جا رہی ہیں؟ میرے خیال میں تو یہاں دور دور تک کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں قابل ذکر شکار پایا جاتا ہو۔ لگتا ہے اس علاقے کے بارے میں تمہیں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، شمال میں چند میل کے فاصلے پر پٹی کی سی شکل میں طویل جنگل پھیلا ہوا ہے۔ اس میں کامیاب پرندے بھی پائے جاتے ہیں جن کی اسمگلنگ ہوتی ہے، اور چھوٹے موٹے درندے بھی، لومڑیاں، گیدڑ اور جنگلی خرگوش بھی پائے جاتے ہیں۔ میرا شکار پر جانے کا اصل مقصد صرف خود کو متحرک رکھنا ہے۔ میں وقتاً فوقتاً اپنا امتحان لیتی رہتی ہوں کہ مشقت اٹھانے اور پرخطر زندگی گزارنے کی بدستور عادی ہوں یا مجھ میں آرام طلبی آ چلی ہے۔ جیسے ہی مجھے اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی پہلو سے روایتی ذمہ دارنی بننے لگی ہوں، میں فوراً اپنے اوپر کچھ نئی مشقتیں لاد لیتی ہوں۔